وسلموا تسلیما اللہم صلی اللهم علی صل محمد و آل محمد. تلاوت سورہ قدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب میں گزارش کرنا چاہوں گی کشور آرا صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور شہزادی کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کریں. اللهم صل صلی على علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الفرج. بولے عباس سے روکے سرور بھائی پیاسا ہے صبر کا لشکر. بولے عباس سے روکے سرور بھائی پیاسا ہے صبر کا لشکر. بھیجو ان سب کو پانی پلا کر بھائی پیاسا ہے صبر کا لشکر. سوچتے کیا ہو حیدر کے جانی کیا ہے مہماں سے بڑھ کر یہ پانی. کھول دو منہ قبالوں کے اٹھ کر بھائی پیاسا ہے صبر کا لشکر. بھول جاؤ اب اس کی خطا کو جوش میں لاؤ بہر عطا کو. بھول جاؤ اب اس کی خطا کو جوش میں لاؤ بہر عطا کو. تم ہو دل بندے ساقی کوثر بھائی پیاسا ہے صبر کا لشکر. فکر بچوں کی عباس کیا ہے میرے ان بے کسوں کا خدا ہے. پانی جو کچھ ہو دے دو برادر پانی جو کچھ ہو دے دو برادر بھائی پیاسا ہے صبر کا لشکر. شرم آتی ہے حیدر کے جانی مانگتے ہیں یہ سب ہم سے پانی. آج بن جاؤ تم میرے کوثر
भाई प्यासा है सबुर का लश्कर, हम भी एक रोज ये दुख सहेंगे, हम भी जंगल में प्यासे रहेंगे, हम भी एक रोज ये दुख सहेंगे, हम भी जंगल में प्यासे रहेंगे, देखा जाए भला हमसे क्यों कर, भाई प्यासा है सबुर का लश्कर, हाय पाया न पानी जरा सा, करबला में था शौकत वो प्यासा, हाय पाया न पानी जरा सा, करबला में था शौकत वो प्यासा, कह रहा था जो एक रोज रोकर, भाई प्यासा है सबुर का लश्कर, बोले अब्बास से रोके सरवर, भाई प्यासा है सबुर का लश्कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह ईश्वर आंटी, शहजादी कबूल करें आप। अब मैं गुजारिश करूँगी ज़ाकिरा आसिमा साहिबा से कि वो आएँ और मजलिस को खिताब करें। आप सभी लोग सलवात के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जल फरजहू। मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जल फरजहू। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد वअज्जल फरजहू, وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم صلوات اللهم صل على صلی علی محمد وعلى محمد वअज्जल وعجل फरजहू। عزیزان محترم، قرآن مجید کی پہلی آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میں نے انتخاب کیا کیونکہ ہم بھی بہت جلد آغاز ماہ محرم کرنے والے ہیں، اور کسی بھی کام کا آغاز اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی ہو، اس میں ترقی ملے اور وہ ہمیں ہر طریقے سے وہ مکمل ہو، تو ضروری ہے کہ ہم اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ معذرت کے ساتھ کہوں گی کسی کا مائک آن ہے پلیز میوٹ کر لیں۔ سو رہا ہے اس کو میوٹ کر دیجیے۔ اگر ہوسٹ میوٹ کر سکتے ہو تو وہ میوٹ کر دیں، ان کے پاس Viqar, will you mute the mics, please? ہاں Viqar, ان کے پاس آپشن ہوگا میوٹ کرنے کا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ میوٹ کر دیں۔
بہرحال تو اگر کسی کام میں ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اس کا آغاز ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں. اور خداوند کریم نے اپنے آپ کو جو پہچنوایا ہے اس کے بہت نام ہیں, اس کو بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے, لیکن اس نے خود اس بات کو پسند کیا کہ اس کو رحمان اور رحیم نام سے یاد کیا جائے. اور صرف ایک سورے کے علاوہ پورے قرآن میں ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر سورے کا آغاز کرتے ہیں اور خدا کو رحمان اور رحیم نام سے یاد کرتے ہیں. اور اس کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم الشان پیغمبر سے نوازا, ان کو ہمارا رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا, اور ان کے بعد ہمیں تنہا نہیں چھوڑا بلکہ 12 اماموں کے ذریعے ہمیں فیضیاب کیا کہ کسی دور کا انسان بھی ایسا نہ ہو جسے ہدایت کی ضرورت ہو اور ہدایت دینے والا نہ ہو. یہ اللہ کا رحم ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اس نے, یعنی اگر ہم تصور کریں تو اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ ہم تمام چیزوں کو بھول جائیں کہ اس نے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے. کوئی حساب کتاب اس کا رکھا ہی نہیں جا سکتا جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے. لیکن اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر کے لیے یہی بہت بلند بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا. صرف اسلام ہی نہیں, اس کے بعد اس نے ہمیں محبان اہل بیت بنا کر بھیجا کہ ہم اہل بیت سے محبت. کتنے ہیں دنیا میں جو بے نیاز ہیں, بے خبر ہیں ان ناموں سے, ان کی محبت دلوں میں نہیں موجود ہے, بے خبر ہے. اگر بے خبر ہوتی, معرفت ہوتی تو وہ بھی محبت کرتے, لیکن وہ نزدیک نہیں. ہمیں اللہ نے ایسے خانوادوں میں پیدا کیا, ایسے ماں باپ عطا کیے جنہوں نے ہمارے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کو اتارا. تو اس سے بڑھ کر خدا کا کیا احسان ہم مانیں. یعنی اس کا ہر کرم ایسا ہے جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے, لیکن سب سے عظیم اگر ہمارے لیے کوئی نعمت ہے تو وہ یہ ہے, نعمت اسلام ہے. اور نعمت اسلام میں بھی اللہ نے ہمیں محبان اہل بیت بنایا. اس کا ہم قیامت تک شکر ادا کریں تو ہم ادا نہیں کر سکتے. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ دیکھیں کہ جن کو اللہ نے دنیا میں رہبر اور رہنما اور نمائندہ بنا کر بھیجا, انہوں نے اتنی سختیاں اپنی زندگی میں گزاری, اتنی سختیاں. ماہ مبارک محرم نزدیک ہے اور امام حسین کی عزا نزدیک ہے. اگر ہم امام حسین کی ذات گرامی کو لیں تو ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ جتنی مصیبتیں اہل بیت اطہار میں امام حسین علیہ السلام پر پڑی, اتنی مصیبتیں کسی پر نہیں پڑی. ہر مشکل, ہر پریشانی, ہر مصیبت آپ پر آئی, لیکن آپ نے ہنس کر, آپ نے صبر کے ساتھ, شکر کے ساتھ ان مصیبتوں کو برداشت کیا. اور آپ نے نہ صرف خود کامیابی حاصل کی, اپنے ساتھیوں کو بھی کامیابی حاصل کروائی. اپنے ساتھ جن لوگوں کو لے کر گئے تھے ان کو بھی کامیابی حاصل کروائی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت رجت ہوگی, رجت کا معنی کیا ہے؟ رجت کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو, اللہ جو مظلوموں کو ہے ان کو حکومت عطا کرے گا. لیکن ابھی تک تو کسی مظلوم کو حکومت ملی نہیں ہے. کس مظلوم کو حکومت ملی؟ آج ہمیشہ سے ظالم و جابر ہی حاکم رہے, جس نے پیسے کی طاقت پر, جسمانی طاقت پر, فوج کی طاقت پر حکومت حاصل کی, وہ حکومت کرتا چلا آ رہا ہے. کہاں مظلوم کو حکومت ملی ہے؟ یعنی ابھی مظلوم کی حکومت باقی ہے. یعنی ایک وہ وقت آئے گا جب ائمہ طاہرین اس دنیا پر حکومت کریں گے. مولا کائنات کی حکومت ہوگی, امام حسن کی حکومت ہوگی, امام حسین کی حکومت ہوگی. اس کو رجت کہا گیا ہے, یعنی ائمہ طاہرین پلٹیں گے, رجت ہوگی. تو جب امام حسین رجت فرمائیں گے تو آپ کا جو لشکر ہے وہ 72 پہ مشتمل نہیں ہوگا, بلکہ اس کی تعداد لاکھوں میں ہوگی. لاکھوں میں اس میں لوگ شامل ہوں گے. یہ کیسے ممکن ہوگا کہ لوگ لاکھوں میں اس فوج میں شامل ہو جائیں؟ وہ اس طرح شامل ہوں گے کہ جنہوں نے, ہماری زندگی میں بھی ہمیشہ کربلا موجود رہتی ہے. کہا گیا نا کہ کلو یومن عاشورہ کلو ارزن کربلا,
ہر دن روز عاشورہ ہے اور ہر دن کربلا ہے. ہمارے پاس بھی دن آتا ہے عاشورہ کا, ہمارے پاس بھی کربلا موجود ہوتی ہے. یعنی ہم اپنی طاقت, اپنی صلاحیت, اپنی کیپیسٹی میں جو دین اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں وہ ہم کریں روز. مثال کے طور پر ایک بچے کی تربیت کرنا, بطور ماں اسے امام وقت کے لیے تیار کرنا, یہ ہماری امام کے لیے خدمت ہے. خود کو تیار کرنا, خود کو امام وقت کے لیے تیار کرنا, ان کی نصرت کے لیے تیار کرنا, ان کے لیے خود کو اس طرح سے مکمل کرنا, اپنے اندر کی کمیوں اور خرابیوں کو دور کرنا, اور جو ہم اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کرنا. تو وہ وقت آئے گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اے کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے. اگر ہم نے کربلا جیسی زندگی گزاری تو انشاءاللہ ہم جب رجت امام حسین کریں گے تو ان کی لشکر میں ہم بھی شامل ہوں گے. آپ دیکھیں کہ کس طرح امام کی خدمت میں آنے کے لیے نہ دولت کی ضرورت ہے, نہ مال کی ضرورت ہے, نہ اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہم مرد ہیں کہ عورت ہیں. جو چاہے وہ شامل ہو سکتا ہے. چاہیے ہے تو خلوص نیت چاہیے ہے, جیسے جناب میثم تمار کے پاس تھا. آج ہم ان کی شہادت کی تاریخ میں اکٹھا ہوئے ہیں کہ ذکر کریں. آپ دیکھیں کہ ان کی ذات کو دیکھیں, نہ دنیا کا مال تھا, نہ دولت تھی, نہ جیسے کہ ماشاءاللہ اب آپ دیکھیں کہ جہاں تک ہے, آپ دیکھیں جن لوگوں جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ زیادہ تر آپ دیکھیں سید موجود ہوتے ہیں مجلسوں میں, جن کا خانوادہ اہل بیت سے تعلق ہوتا ہے. یعنی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے, خوف محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم رسول خدا کی نسل سے ہیں, اس لیے کہ کردار ویسا نہیں پاتا انسان تو خوف محسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے. لیکن آپ سوچئے کہ جناب میثم تمار ایسا نہیں کہ خانوادہ رسالت سے تعلق رکھتے تھے, کسی امام کی اولاد تھے, نہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا کردار ایسا بنایا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں, فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں کہ ہم علی کی محبت میں جان دیتے ہیں. کہ اس لیے آپ کی زبان کو کاٹ دیا گیا کیونکہ آپ کی زبان کسی طرح بھی فضائل امیر المومنین سے رک نہیں رہی تھی. اور ہم کیا فضائل بیان کریں گے جو جناب میثم تمار بیان کرتے تھے. یعنی ابن زیاد کا دربار ہے, جناب میثم تمار جانتے ہیں کہ اگر میں نے امیر المومنین کے فضائل کو, ہم میں سے کس میں اتنی طاقت ہے, بھئی میں گفتگو کر رہی ہوں تو آپ سے کر رہی ہوں, میں جانتی ہوں کہ آپ فضائل اہل بیت سننے کے لیے بیٹھی ہیں, میں جتنا فضائل بیان کروں گی آپ خوش ہوں گے. لیکن اگر میں کسی ایسے مقام پر فضائل امیر المومنین بیان کروں جہاں پہ مجھے معلوم ہو کہ اگر میں نے ذکر اہل بیت کیا تو میری عزت دی جائے گی, مجھے قتل کر دیا جائے گا, مجھے مار دیا جائے گا, اب میری ہمت و جرت اور محبت کا ٹیسٹ ہے کہ اب میں ذکر اہل بیت کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی, اب میرے اندر اتنی جرت ہے کہ نہیں ہے. جناب میثم جانتے تھے کہ فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. جناب میثم کو یعنی آپ کو مولا کائنات نے بتایا تھا کہ میثم تمہیں اس خرمے کے درخت پر سزا دی جائے گی, تار پہ چڑھایا جائے گا. تو جناب میثم ساری زندگی اس خرمے کے درخت کو پانی دیتے رہے, اس کو پروان چڑھاتے رہے, اس کا خیال رکھتے رہے. ایسا محبت کرنے والا کون ہوگا. یعنی مولا بتا رہے ہیں کہ تمہیں اس درخت پر دار پہ چڑھایا جائے گا, اور جناب میثم عشق علی میں اور مولا کی بات پر یقین رکھتے ہوئے اس درخت کی آبیاری کرتے رہے. جب آپ کو دربار میں پیش کیا گیا تو آپ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے کیسے قتل کرو گے. کہتا نہیں, تم میرے مولا نے بتایا ہے کہ تمہیں قتل کیا جائے گا. تو ابن زیاد کہتا ہے کہ نہیں تو پھر میں تمہیں ایسا قتل نہیں کروں گا جیسے علی نے کہا, علی کی بات سچ نہیں ہونے دوں گا. امام کے جناب میثم کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ علی کی بات سچ ہو جائے.
جب اس جناب میثم نے فضائل بیان کرنا شروع کیے تو غیظ و غضب اور غصے کی حالت میں اس نے جو جناب میثم کو سزا دی وہ خود ہی بھول گیا کہ اس نے کہا تھا کہ میں علی کی بات کو جھوٹا ثابت کر دوں گا. جس طرح مولا کائنات نے بتایا تھا، بشارت دی تھی کہ اے میثم تمہیں قتل کیا جائے گا، اسی طرح اس نے جناب میثم کو قتل کیا کہ آپ کی زبان کو جدا کر دیا اور آپ کو دار پہ لٹکا دیا گیا، اسی پیڑ پر جس کی وہ آبیاری کیا کرتے. ہم تصور کریں کہ ہم میں سے کون ہے جو اس طرح سے مولا سے محبت کرے. ہم تو مولا سے یہ چاہتے کہ مولا ہمیں صحت دے دیجئے، مولا ہمیں یہ دے دیجئے، مولا ہمیں دولت دے دیجئے، مولا ہمیں اولاد دے دیجئے. ہم میں سے کون ہے جو مولا کے لیے ٹیسٹ دینے کے لیے تیار ہے؟ کون ہے جو ان کے لیے تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ کون ہے جو ان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار؟ تصور کریں. اب کیونکہ ماہ محرم نزدیک آ رہا ہے اور اسی لیے جناب میثم تمار کا ذکر میں نے کیا کہ ہم ان سے سیکھیں کہ اطاعت کیسے کی جاتی ہے اور محبت کا سلیقہ سیکھیں، تاکہ جب ہم ماہ مبارک محرم میں داخل ہوں تو ہم ایک عاشق کی طرح داخل ہوں، ایک محبت کرنے والے کی طرح داخل ہوں، جس طرح سے ایک عاشق کو ہونا چاہیے. ہر دل تڑپ رہا ہو امام مظلوم کے لیے، ہر آنکھ میں ایک سچا آنسو ہو. کوئی ضروری نہیں کہ انسان جب دہاڑے مار مار کے رو رہا ہو تو ہی وہ صحیح معنی میں رو رہا ہے، لیکن عشق میں ٹپکنے والا ایک آنسو کا قطرہ کیا منزلت رکھتا ہے وہ خود اللہ جانتا ہے، یا اس کی قیمت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو معلوم ہوگی کہ وہ قطرہ کیا اہمیت رکھتا ہے. اس لیے جب ہم ماہ محرم میں داخل ہوں تو اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، اس کی کرامت کو سمجھتے ہوئے، اور ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم مہمان کے آنے کے بعد تیاری نہیں کرتے، بلکہ تیاری مہمان کے آنے سے پہلے ہوتی ہے. آپ کہیں گے کہ بھئی ابھی محرم تو شروع نہیں ہوا، ابھی تو 1 ہفتہ باقی ہے، 1.5 ہفتہ باقی ہے، آپ ابھی سے کہہ رہی ہیں یہ کرو وہ کرو وہ کرو. یعنی ہم کو محرم آنے کے بعد اگر ہم تیاری کریں گے تو وقت تو نکل گیا، اب ہم عمل کیا کریں گے؟ ہم تو کام پہلے سے شروع کریں گے تاکہ جس وقت، یعنی جب ہمارے گھر میں محرم میں عزا خانہ سجایا جاتا ہے تو ہم محرم شروع ہونے کا انتظار نہیں کرتے، چاند رات پہ عزا خانہ سج جاتا ہے، سیاہ لباس پہن لیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب تیاری پہلے سے کرنا ہے تاکہ ہم جب ماہ محرم آئے تو ہم فلی تیار. ماہ مبارک کا ایک اہم پہلو یہ کہ اس میں ہم اپنی روحانیت کو بڑھائیں. اس وقت انسان کا رجحان، انسان کا ذہن، انسان کا دل متوجہ ہوتا ہے. زمین جب نرم ہوتی ہے تب اس میں بیج بویا جاتا ہے. سخت زمین میں بیج نہیں بویا جا سکتا، زمین کو نرم کیا جاتا ہے تب اس میں بیج بویا جاتا ہے. جب ماہ محرم آتا ہے تو مومن کا دل نرم ہوتا ہے، چاہنے والے کا دل نرم ہو رہا ہوتا ہے. اب بیج بونے کا وقت ہے، عمل کا بیج، روحانیت کا بیج، محبت کا بیج، یہ سب بونے کا وقت ہے تاکہ باقی سال میں ہمارے ایمان کا درخت لہلہاتا ہوا نظر آئے. آپ دیکھیں کہ ماہ محرم میں ایک تو ہمیں اپنی اسپرچویلٹی کو آگے بڑھانا ہے. آپ دیکھیں پہلی محرم کو روزہ رکھنا مستحب ہے، دوسری کو مستحب ہے، صرف روزے عاشورہ ہے جس میں روزہ، کیونکہ بنی امیہ نے اس دن کو خوشی کا دن مانتے ہوئے اس دن پہ خوشی میں روزہ رکھا تھا، اس لیے اہل بیت کے چاہنے والے اس دن روزہ نہیں رکھتے. لیکن پہلی محرم کا روزہ، دوسری محرم کا روزہ، تیسری محرم کا روزہ مستحب روزوں میں سے آتا ہے. اس کے علاوہ بہت سی دعائیں ہیں جو ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے عزاداری کے علاوہ، کہ ہم ظاہر سی بات ہے مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو تسبیح پہ اللہم لن قتلت الحسین واصحابہ، اللہم لن قتلت الحسین واصحابہ ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ باوضو رہیں، مجلسوں میں بھی جب شرکت کریں تو ہم باوضو ہوں، جس کے لیے میں آگے بھی بتاؤں گی کہ باوضو رہنے کا کیا فائدہ ہے. باوضو رہیں اور اپنے کو اس کے لیے تیار رکھے کہ ہم ایک
مختلف انسان ہوں گے ماہ مبارک رمضان، ماہ مبارک کے محرم کے ختم ہونے پر، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے تو ماہ محرم شروع ہوتا ہے تو غم کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے جو یہ ہمارا انگلش کیلنڈر ہے، جب یہ شروع ہوتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں، 1 جنوری کو اور 31 دسمبر کو خوشیاں مناتے ہیں، اور نیو ایئر ریزولوشن لیے جاتے ہیں کہ اس سال ہم نے جو یہ غلطیاں پچھلے سال میں کی ہیں نہیں کریں گے، اور آئندہ سال ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماہ محرم میں ہم خوشی نہیں مناتے، لیکن ریزولوشن لے سکتے ہیں نئے سال کا۔ مثال کے طور پر اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے تو سید الشہداء سے وعدہ کریں کہ مولا آپ کا سر سجدے میں کٹا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں نماز کی پابندی کروں گی۔ خدا نخواستہ کوئی جھوٹ بولتا ہے، وہ سید الشہداء سے وعدہ کرے کہ مولا آپ سچے ہیں، آپ نے ہمیشہ سچ بولا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں بھی سچ بولوں گی، میں دھوکہ نہیں دوں گی، میں غیبت نہیں کروں گی، میں دل نہیں دکھاؤں گی۔ یہ سید الشہداء سے وعدہ کریں تاکہ جب ماہ محرم ختم ہو تو ہم ایک مختلف انسان، ایک مختلف شخصیت کے طور پر ابھر کے سامنے آئیں۔ ساتھ ہی ساتھ محرم میں جن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کچھ چیزوں کے بارے میں آپ سے ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہو کہ الحمدللہ، شکرن للہ کہ اب کی حالات ایسے ہیں کہ مجالس ہوں گی، فزیکل مجلسیں ہوں گی، لوگ فرش عزا بچھائیں گے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم وقت کی پابندی کا خیال رکھیں۔ سب سے سخت سوال جو روز محشر ہوگا وہ وقت کا ہوگا کہ تم نے وقت کہاں سپینڈ کیا، اپنا کہاں گزارا۔ تو جو مجلس فرش عزا بچھا رہے ہیں وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ مجلس وقت سے شروع کریں، چاہے جتنے لوگ آئیں، اور جنہیں شرکت کرنی ہے وہ یہ سوچے کہ بھائی جو صاحب خانہ ہے جب 4 لوگ اکٹھا ہوں گے تب تو مجلس شروع کرے گا، ہم وقت سے پہنچے تاکہ مجلس وقت سے شروع ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے کارنامے میں وقت کا بہت خیال رکھا ہے۔ اگر امام حسین کی ہم کامیابی دیکھنا چاہیں تو امام حسین کی کامیابی کا انحصار اس ایک پلر پہ اور ہے کہ جس کا نام ہے وقت، کہ امام حسین نے وقت کا بالکل صحیح اور سٹیک استعمال کیا ہے۔ تو وقت کی پابندی کریں، کیونکہ جو آپ کے ہاں آ رہا ہے، جو وقت پہ پہنچ رہا ہے، ہم نے اس کے لیے ہم باعث تکلیف ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے گھر پہ اور ذمہ داریاں ہوں گی، شوہر ہے، بچے ہیں، دیگر ذمہ داریاں ہیں، ہو سکتا ہے اسے کسی اور جگہ بھی مجلس میں جانا ہو۔ بھئی ہم آپ کے یہاں شرکت کر رہے ہیں، اس کے بعد کہیں اور جا رہے ہیں تو ہماری وقت کی پرابلم ہو جائے گی، ظاہر سی بات ہے دوسری جگہ مجلس میں ہم ڈیلے ہو جائیں گے۔ تو وقت سے مجلس شروع کریں، اور 1 سال 2 سال گڑبڑ ہوگی کہ بھائی لوگ نہیں پہنچے، لیکن جب انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے یہاں مجلس وقت سے شروع ہوتی ہے تو جسے اٹینڈ کرنا ہوگا وہ وقت سے پہنچے گا، جسے نہیں اٹینڈ کرنا ہے، جو صرف شرکت کی غرض سے آیا ہے کہ بھئی آپ نے بلایا ہے تو ہمیں شرکت کرنی ہے، تو اس کا انتظار کرنا فضول ہے۔ جو آپ کے یہاں وقت سے آیا ہے اس کی وقت کو اہمیت دیں اور مجلس کو وقت سے شروع کریں، کیونکہ اکثر دیکھیے اسی ڈیلے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، 4 بجے کا اعلان ہے مجلس کا، مجلس دیر سے شروع ہوئی، الٹیمیٹلی جس وقت مصائب ہو رہے ہیں، نوحہ ہو رہا ہے، اس وقت اذان ہو رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ امام حسین کے جس مقصد کے لیے ہم لوگ شامل ہوئے مجلس میں، وہ مقصد تو ہم نے ضائع کر دیا۔ امام حسین نے روز عاشورہ بھی نماز وقت پہ ادا کی، اتنی تکلیف، اتنی پریشانی، اتنی اذیت کی حالت میں بھی امام حسین نے نماز کو نہیں ترک کیا، اور ہماری مجلس اتنی ڈیلے ہو گئی کہ اذان ہو رہی ہے اور مجلس چل رہی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، کئی چیزیں جڑی ہوئی۔ اس سے ایک چیز یہ پتہ چلتی کہ ہماری زندگی میں نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ہم عزاداری کر رہے ہیں، دوسرا میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کو برقرار رکھیں۔ جو میں نے کہا تھا کہ باوضو ہو کے مجلسوں میں جائیں،
باوضو ہوں گے تو جب نماز کا وقت آئے گا اپنے پرس میں ایک سجدگاہ رکھیں تاکہ صاحب خانہ کو بھی زحمت نہ ہو کہ بھئی وہ دیگر انتظامات کر رہا ہے. تو آپ اپنے پرس میں ایک سجدگاہ رکھیں, ایک تسبیح رکھیں, اجازت لے کے کسی کونے میں کہیں پہ بھی جا کے نماز ادا کر دیں, تاکہ امام حسین سے آپ یہ کہہ سکیں کہ مولا میں نے آپ کے ساتھ وفاداری کی اور آپ نے جو مجھے ہدایت کی تھی کہ نماز کی پابندی کرو, جو رہنمائی کی تھی میں نے اس پر عمل کیا, ہماری مجلس کامیاب ہوگی. ٹھیک ہے, تو نماز کی یہ اہمیت کو برقرار رکھیں, نماز ضائع نہ ہونے پائے. ایک اور چیز بہت ضروری ہے جو ماہ محرم میں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہماری عزاداری میں ریاکاری نہ پیدا ہونے پائے, دکھاوا نہ آنے پائے. شیطان کی ایک چال یہ ہوتی ہے, شیطان یہ سمجھتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہمیں عزاداری سے نہیں روک سکتا ہو. آپ دیکھیں کہ کووڈ کے زمانے میں زوم پہ مجلسیں ہو سکتی تھی, لوگوں نے زوم پہ مجلسیں کی. عزاداری کو وہ روک نہیں سکتا, وہ یہ جانتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ خلوص سے کھیل کھیلتا ہے. اس لیے اپنی عزاداری میں, اپنے ہر کام میں, صرف عزاداری نہیں بلکہ ہر کام میں خلوص نیت کو شامل رکھیں, قربتاً الی اللہ. یہ ہم اللہ کی خوشی کے لیے کریں, ہم عزاداری اپنے لیے نہیں کر رہے. ہمیں نہیں مزہ آتا جب تک 50,000 لوگ نہ آ جائیں, مجمع اتنا کم ہے. ذاکر بڑا نامی گرامی ہونا چاہیے, بہت نامی گرامی ہونا چاہیے. نہیں, ذاکر تو ذاکر ہے, جو ذکر اہل بیت کر رہا ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھئے کہ اس کی اہمیت ان کی نگاہ میں کیا ہے. ہم کون ہوتے ہیں یہ طے کرنے والے کہ کون بڑا ذاکر ہے کون چھوٹا ذاکر ہے. کوئی ذاکر بڑا نہیں, کوئی ذاکر چھوٹا نہیں, ہر ذاکر صرف خادم امام حسین علیہ السلام. تو یہ چیز کر کے ذاکرین کے درمیان بھی کمپٹیشن نہیں پیدا کریں کہ ان کے دل میں بھی اس طرح کے جذبے اور خیالات پیدا ہوں, ان کے خلوص کو باقی رہنے میں. کوئی بڑا ذاکر نہیں, سب اہل بیت کے در کے غلام اور کنیز ہیں. جس کے الفاظ کو وہ قبول کر لیں وہ بڑا ہے, نہ قبول کرے چھوٹا ہے. ہمیں کیا معلوم کس کے قبول ہوئے. تو ہمارے لیے تو ہر پڑھنے والا, جس نے بھی نوحہ پڑھا, جس نے سوز سلام پڑھا, جس نے مرثیہ پڑھا, جس کے الفاظ قبول ہو گئے وہ بلند ہو گیا. تو ریاکاری کو نہ آنے دیں, نہ ذاکرین اپنے کام میں, نہ فرش عزا بچھانے والے کہ کس کے یہاں کیا تبرک بٹا, کس کے یہاں کیا کیسا انتظام تھا. ہر انسان نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنی تمام تر قوت و صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے. یہ ہو گئی ایک چیز. اس کے علاوہ یہ دھیان رکھے کہ دوسروں کے لیے باعث تکلیف نہ ہو. مثال کے طور پر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, جیسے یہاں تو گڑگاؤں اور نوئیڈا یا ان سب جگہوں پہ تو ایسا زیادہ نہیں ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ جو چھوٹی سٹیز ہوتی ہیں اس میں لاؤڈ سپیکر اتنے بڑے بڑے لگائے جاتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے زحمت ہوتی ہے. آپ کی جتنی بڑی گیدرنگ ہے اتنے بڑے اس کے حساب سے آپ اپنا ساؤنڈ سسٹم رکھیے, اس کو گلی کوچوں میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم کس طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں, کبھی رانگ پارکنگ میں اپنی گاڑی نہ کھڑی کریں. ہم ایسے گاڑیاں کھڑی کر کے نہ جائیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو, جو باعث اذیت ہو دوسروں کے لیے. یا ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے سوسائٹی میں یا جس کمپلیکس میں بھی ہم داخل ہو رہے ہیں لوگ پوچھیں کہ بھئی یہ لوگ کون ہیں جو ہمارے لیے اتنی زحمت کریٹ کر رہے ہیں. پتہ چلا یہ امام حسین کی محرم منانے والے, جو محرم آتا نہیں ان لوگ کا مسلمانوں کا, یہ وہ کچھ کر رہے ہیں. اچھا تو ہر سال کی پریشانی ہے یہ. تو یہ نہ ہو کہ ہم عزاداران امام حسین ہو کر کسی کے لیے تکلیف کی وجہ بنے, بلکہ ہم وہ ہونے چاہیے کہ لوگ کہیں کہ اچھا محرم آ گیا, وہی مہینہ. آپ دیکھیں کہ خود ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ لکھنؤ میں ہم لوگوں نے عشرہ کیا, اور خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ جو ہیں مثال کے طور پر چائے تبرک کے طور پر بانٹی جا رہی تھی, چائے پی اور ڈسپوزیبل جو گلاس تھا اس کو ایسے ہی سڑک پہ پھینک دیا. یا جو تبرک ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا تھا, لوگ تبرک جو کھایا پلیٹ پہ لیا اپنی جو ڈسپوزیبل پلیٹ ہے, اور پلیٹ کو وہیں کھڑے کھڑے سڑک پر پھینک دیا. اور جب مجمع ہٹا تو ایک کوڑے کا انبار تھا.
ہم نے کیا میسج لوگوں کو بھیجا کہ جو محرم مناتے ہیں یہ اس طرح سے کوڑا کباڑا کر کے چلے جاتے ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھے کہ جو ہمارے جلوس ہیں وہ صاف ستھرے ہوں, اس میں گندگی نہ ہو, دوسروں کے لیے باعث تکلیف نہ ہو, بلکہ اگر ہم راستے میں کسی کی مدد کر سکیں, ہم تھوڑا سا جلوس میں پہنچنے میں دیر ہو جائے لیکن ہم کسی کے لیے باعث زحمت و باعث تکلیف نہ ہو, اس چیز کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ عزاداری کی قدر و قیمت کو ہمیں پہچاننا, یہ عزاداری ہے کیا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خواہش کا نام عزا ہے. آپ نے پوچھا تھا بابا جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے لال کو روئے گا کون, اس کا ماتم کون کرے. جناب زینب کبریٰ نے جب آزادی ملی, جب آپ کو رہائی ملی قید خانے سے, تو سب سے پہلے آپ نے فرش عزا امام حسین بچھائی تھی. یہ ہم نہیں ہیں جو فرش عزا بچھاتے ہیں, ہم تو اتباع جناب زینب کر رہے ہیں. تو ایسا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے جو ہماری عزاداری کو داغ لگائے, دوسروں کی نگاہ میں اس کی اہمیت کو کم کرے, اس کی عظمت کو کم کرے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم وقت کی پابندی بہت دھیان رکھ کے کریں. اس کے علاوہ عزاداری میں ایسی کوئی چیز شامل نہ کریں کہ جس سے عزاداری کا چہرہ بگڑے. جس میں سے ایک چیز بہت اہم یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنی عزا میں شامل کریں. جیسے ہم اپنی مجلس کا جب ہم لوگوں نے آغاز کیا تو تلاوت قرآن کریم کے ذریعے کیا, تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, تو قرآن کی تلاوت کو حصہ بنائیں اپنی عزا کا. ہر مجلس کا حصہ قرآن کریم ہونا چاہیے, ہر مجلس میں احادیث رسول کو بیان کرنا چاہیے. اور ایک چیز جو بہت ضروری ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ جو ذاکرین کے لیے ہے اور سننے والوں کے لیے بھی یہ ہے کہ ایسے روایات سے پرہیز کریں جو ضعیف ہیں, جن کا عقل سے تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر اکثر ذاکرین سے یہ فرمائش کی جاتی ہے کہ اب کی کچھ نئے مصائب پڑھیے گا, کچھ الگ پڑھیے گا. کربلا 1400 سال پہلے ہو چکی, ذاکر نئے مصائب کہاں سے لائے گا؟ جو کربلا میں ہوا وہی تو بیان کرے گا. کیا یہ امام حسین پر ظلم نہیں ہے کہ جو نہیں ہوا وہ بیان کیا جائے, تاریخ کو بدلا جائے, لوگوں کو رلانے؟ کیا رونے کے لیے یہ کافی نہیں کہ نواسہ رسول کربلا میں تنہا کھڑا تھا, اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا؟ جب وہ آواز دے رہا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا, سید الشہداء کو یہ آواز بلند کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ کیوں نہیں تھے لوگ ان کے ساتھ؟ جب ٹھنڈا پانی پیئیں تو اس پانی میں عکس حسین دیکھنے کی کوشش کریں. اس لیے نہ تو ایسے ذاکرین کو انکریج کریں کہ وہ اس طرح کی چیزیں پڑھیں, اور نہ ان سے اس طرح کی درخواست کریں. یہ عزاداری کو مسخ کرتا ہے. امام حسین پر جو ظلم ہوئے وہ بے پناہ تھے, اور کیا ہمیں لگتا ہے کہ جو ان کو تلوار لگی, جو تیر لگے, یہ بڑا زخم تھا؟ امام حسین کے لیے بڑی مصیبت یہ تھی کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہو رہی کہ یہ لوگ میری وجہ سے جہنم میں جائیں گے جو میرے مخالف کھڑے ہوئے. امام حسین کو تکلیف ان لوگوں کے لیے ہو رہی تھی جو مخالف کھڑے تھے. آپ سوچئے کہ جو تلوار مار رہے ہیں, جو تیر لگا رہے ہیں, جو تبر لگا رہے ہیں آپ کو, امام حسین کو ان کی فکر ہو رہی ہے کہ یہ کیونکہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں, یہ جہنم کے حقدار ہو جائیں گے. جو آپ کی روحانی اذیت امام حسین کو ہوئی, کبھی ہم نے سوچا؟ آیت اللہ آغا شریعتی صاحب جو ایک مشہور رائٹر ہیں, انہوں نے اتنی اچھی بات لکھی. انہوں نے کہا کہ حسین کو لبیک کے جواب کا انتظار تھا اور لوگوں نے صرف پیاس کو یاد رکھا. امام حسین کی پیاس کو تو یاد رکھنا ہی ہے, لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ابھی بھی صدائے حل من ناصر ینصرنا آواز
گونج رہی ہے فضاؤں میں. امام حسین آج بھی لبیک کا انتظار کر رہے ہیں, آج بھی منتظر ہے کہ لوگ کہیں لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اس لیے عزاداری میں ریاکاری کو شامل نہ ہونے دیں, عزاداری میں ان چیزوں کو داخل نہ ہونے دیں جس سے ان کا چہرہ مسخ ہوتا ہے, جس سے عزاداری کے جو عزا کا جو مشن ہے, جو اس کا مقصد ہے, جو امام حسین چاہتے تھے, وہ چیز مسخ نہیں ہونی چاہیے, اس کا باقی رہنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ شیطان عزا کو نہیں روک سکتا, عزاداری کو نہیں روک سکتا, اس لیے وہ مومن کے خلوص کے اوپر اٹیک کرتا ہے. جس طرح وہ نماز میں بھی ریاکاری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, روزے میں خلوص نیت کو اٹیک کرتا ہے, اسی طرح وہ عزاداری میں بھی خلوص نیت پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی اس چال کو ناکامیاب کر دیں اور عزاداری کو پوری آب و تاب, خلوص نیت, محبت, اخلاص کے ساتھ کریں. ہمارے پاس تبرک نہیں ہے, پیسے نہیں ہے کہ ہم تبرک بانٹیں, ہم پانی پلا دیں گے. امام حسین کے نام پر ہم آنے والوں کو پانی پلا دیں گے. جناب فاطمہ زہرا اسی سے راضی ہو جائیں. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بہت, اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے اور وہ نہیں خرچ کر سکتا, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں, تو امام ہمارے پیسے کے محتاج نہیں ہے. امام ہمارے خلوص کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہماری محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم کتنا ان کی راہ میں تبدیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. اب ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے, ہر انسان میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے. امام سے یہ وعدہ کریں کہ مولا اس سال ماہ محرم میں ہم اپنی اس کمی کو دور کر کے اور ایک بہتر انسان بن کر سامنے. کیونکہ عزاداروں, امام نے سارے راستے کربلا کے کنکر اور پتھر چن چن کر اپنی فوج سے نکال باہر کیے اور صرف زر و جواہر کو اپنے ساتھ رکھا. کسی نگینے کا نام حبیب ابن مظاہر تھا, کسی نگینے کا نام زہیر قین تھا, کسی نگینے کا نام عباس تھا, کسی نگینے کا نام اون تھا, کسی کا نام محمد تھا, اور تاج شہادت کا جو سب سے چمکتا ہوا نگینہ تھا اس کا نام حسین ابن علی تھا. امام حسین نے اپنے ساتھ ریاکاروں کو جمع نہیں کیا, امام حسین نے ان لوگوں کو جمع نہیں کیا جو شہرت کے محتاج تھے, ان لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا جو چاہتے تھے کہ ان کا نام ہو جائے. جب کربلا میں شہادتیں ہو گئیں, جو شہید ہوئے ان کی لاشوں کے اس طرح ٹکڑے ہو چکے تھے کہ کسی کو پہچانا بھی نہیں جا سکتا تھا. کسی نے یہ خواہش نہیں کی کہ مولا ہمارے مرنے کے بعد ہمیں یاد کون کرے گا, کون ہمارا نام لے گا, کون ہمارا ذکر کرے گا, کون ہم پر روئے گا. اپنے آپ کو امام حسین پر قربان کر دیا. امام حسین پہ کس طریقے سے کہ یہ کہا کہ جب امام نے کہا کہ میں تم پر سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں جنت تمہیں ملے گی, میں ضامن ہوں تمہاری جنت کا, تم جہاں جانا چاہو چلے جاؤ, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, مجھ تک آنے والوں کا راستہ بند ہے, مجھے چھوڑ کے جانے والوں کا راستہ بند نہیں. اور اس کے بعد چراغ کو بجھا دیا. جب چراغ روشن کیا ہے تو لوگ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا چہرہ امام دیکھ نہ سکے, ان کو نظر نہ آئے. فرماتے ہیں زہر قین کے مولا اگر ہمیں 70 بار زندہ کیا جائے, پھر قتل کیا جائے, اور ہمارے جسم کے ٹکڑے کر کے جلا کے راک کو ہوا میں اڑا دیا جائے, اس کے بعد پھر زندہ کیا جائے, تو ہم پھر آپ پر اپنی جان قربان کریں گے. یہ خلوص نیت, یہ محبت, یہ اخلاص, خدا نے امام حسین کو وہ بہترین ساتھی عطا کیے جنہوں نے امام حسین پر اپنی جان قربان کر دی, نہ اپنے لیے مال کی خواہش کی, نہ عزت کی خواہش کی, نہ نام کی خواہش کی. تو خدا نے اس طرح سے نام اور عزت دی کہ جب جب ہم زیارت پڑھتے ہیں, چاہے زیارت وارثہ پڑھیے, چاہے زیارت عاشورہ پڑھیے, جو سی زیارت پڑھیے, ممکن ہی نہیں ہے کہ اصحاب امام حسین پر سلام
سلام کیے بغیر آپ کی زیارت مکمل ہو جائے؟ کون ہے ہم میں سے جو ان کے قدموں کی دھول بھی بن سکے؟ اللہ نے یہ عزت بخشی کہ حسین کے قدموں کی طرف اصحاب کو قبر نصیب ہوئی کہ تا قیامت جب تک زہرقین قبر میں سوئیں گے حسین کے قدموں کے پاس سوئیں گے، جب تک حبیب ابن مظاہر سوئیں گے حسین کے سرانے سوتے رہیں گے۔ تمام شہدائے کربلا جس طرح حسین پر جان قربان کی، کوئی زائر ممکن نہیں کہ حسین کی زیارت کے لیے جائے اور حسین کے اصحاب کی زیارت کے بغیر واپس آ جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لینا۔ بار الہ ہمیں توفیق دینا کہ ہم فرش عزا امام حسین کو اس کے حق کے ساتھ اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے، جو ذمہ داری ہماری ہے عزاداری کے لیے، اس کو سمجھتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم فرش عزا کو بچھا سکیں۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی ہمارے لیے ایک رسم نہیں ہے کہ جس کو ہر سال ہم ادا کرتے ہیں، یہ رسم نہیں ہے، یہ ہماری روح اور ہماری زندگی ہے کہ ہم امام حسین کی فرش عزا بچھاتے ہیں۔ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے حق کے ساتھ اور پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ اس فرش عزا کو بچھا سکے اور ہمارے اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل ہو انشاءاللہ، اور شہزادی اس سے راضی اور خوش اور خوشنود ہوں اور ہمارے وقت کے امام ہم سے راضی ہو سکیں۔ بار الہ حالات بہتر ہوئے ہیں، پروردگار ایسا نہ ہو کہ پھر سے حالات کچھ خراب ہوں، حالات ہمیشہ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں تاکہ ہم